میرے عزیزو، قبل اس کے آستر کے صحیفہ کی تلاوت کی جائے، آپ کے لیے اس کتاب کا ایک مختصر تعارف۔ آستر ایک فارسی نام ہے جس کے معنی ہیں ستارہ۔ اس کا اصل نام حدثہ تھا، جس کے عبرانی زبان میں معنی ہیں حنا یا مہندی۔ آستر کی کتاب ان یہودیوں کا ذکر کرتی ہے جو شریعت کے پابند نہیں رہے تھے، کیونکہ وہ زربابل کے ساتھ یروشلم کو واپس نہیں گئے تھے، بلکہ فارس میں خوشحالی کو ترجیح دی۔ اس کتاب میں سوائے روزہ کے اور کوئی شرعی حوالہ نہیں ملتا۔ اس طرح ہم ان لوگوں کی مذہبی حالت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آستر ایک یتیم یہودی لڑکی تھی جو ملکہ بنی، اور بعد ازاں جب امالیکی حامان نے فارس میں رہنے والے یہودیوں کے قتل عام کی کوشش کی تو آستر اور مردکی ان کی مخلصی کا وسیلہ بنے۔ بے شک اس کتاب میں خدا کا نام نہیں پایا جاتا، مگر ہم اس کے ہاتھوں کو کام کرتے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ یہودی تھے جنہوں نے بابل میں رہنے کو ترجیح دی تھی، مگر یہ خدا کے لوگ تھے اور خدا نے ان کی حفاظت کی۔ خداوند کی اسی پروردگاری کی یاد میں یہودیوں نے عید پوریم منانا شروع کی۔ سوسن فارس کے 3 اہم شہروں میں سے ایک تھا۔ سوسن ہی میں آستر کے بعد نہمیہ نے خدمت کی۔ دانیل نبی نے بابل میں اپنا وقت گزارا۔ آستر کی کتاب کا مصنف نامعلوم ہے، لیکن یہودی روایات کے مطابق اس کتاب کا مصنف مردکی ہے، جو آستر کا تایا زاد بھائی تھا۔ مردکی نہایت قابل اور لائق شخص تھا۔ اس نے اس کتاب کو سن 464 تا 424 قبل مسیح تصنیف کیا۔ اس کتاب کے کل ابواب 10 اور آیات 167 ہیں، اور یہ بائبل مقدس کی 17ویں کتاب ہے۔ آئیے اب ہم آستر کی کتاب کی تلاوت کریں اور خداوند کی پروردگاری کو دیکھنے اور اس پر بھروسہ رکھنے والے ہوں، تاکہ اس کو پسند آئیں اور اس کی بادشاہی میں شامل ہوں اور اس کے اس جلال کو دیکھیں جو باپ نے اسے بخشا ہے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے آستر کے صحیفہ کی تلاوت کریں۔ پہلا باب۔ اکسویرس کے دنوں میں ایسا ہوا، یہ وہی اکسویرس ہے جو ہندوستان سے کوش تک 127 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا، کہ ان دنوں میں جب اکسویرس بادشاہ اپنے تخت سلطنت پر جو قصر سوسن میں تھا بیٹھا، تو اس نے اپنی سلطنت کے 3 سال اپنے سب حاکموں اور خادموں کی ضیافت کی، اور فارس اور مادی کی طاقت اور صوبوں کے امراء اور سردار اس کے حضور حاضر تھے۔ تب وہ بہت دن یعنی 180 دن تک اپنی جلیل القدر سلطنت کی دولت اور اپنی اعلیٰ عظمت کی شان ان کو دکھاتا رہا۔ جب یہ دن گزر گئے تو بادشاہ نے سب لوگوں کی، کیا بڑے کیا چھوٹے، جو قصر سوسن میں موجود تھے، شاہی محل کے باغ کے صحن میں 7 دن تک ضیافت کی۔ وہاں سفید اور سبز اور آسمانی رنگ کے پردے تھے، جو کتانی اور ارغوانی ڈوریوں سے چاندی کے حلقوں اور سنگ مرمر کے ستونوں سے بندھے تھے، اور سرخ اور سفید اور زرد اور سیاہ سنگ مرمر کے فرش پر سونے اور چاندی کے تخت تھے، اور انہوں نے ان کو سونے کے پیالوں میں جو مختلف شکلوں کے تھے پینے کو دیا، اور شاہی میں بادشاہ کے کرم کے موافق کثرت سے پلائی۔ اور میں نوشی اس قاعدہ سے تھی کہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ نے اپنے محل کے سب عہدہ داروں کو تاکید فرمائی تھی کہ وہ ہر شخص کی مرضی کے مطابق کریں۔ اور وشتی ملکہ نے بھی اکسویرس بادشاہ کے شاہی محل میں عورتوں کی ضیافت کی۔ 7ویں دن جب بادشاہ کا دل میں سے مسرور تھا، تو اس نے 7 خواجہ سراؤں
یعنی مہومان اور بزتا اور خربونہ اور بگتا اور ابگتا اور زرتار اور کرکس کو، جو اکسویرس بادشاہ کے حضور خدمت کرتے تھے، حکم دیا کہ وشتی ملکہ کو شاہی تاج پہنا کر بادشاہ کے حضور لائیں تاکہ اس کا جمال لوگوں اور امرا کو دکھائے، کیونکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی۔ لیکن وشتی ملکہ نے شاہی حکم پر جو خواجہ سراؤں کی معرفت ملا تھا آنے سے انکار کیا، سو بادشاہ بہت جھلایا اور دل ہی دل میں اس کا غضب بھڑکا۔ تب بادشاہ نے ان دانش مندوں سے جن کو وقتوں کا امتیاز تھا پوچھا، کیونکہ بادشاہ کا دستور سب قانون دانوں اور عدل شناسوں کے ساتھ ایسا ہی تھا، اور فارس اور مادی کے 7 امیر یعنی کارشینہ اور ستار اور ادماتا اور ترسیس اور مرس اور مرسنا اور مموکان اس کے مقرب تھے، جو بادشاہ کا دیدار حاصل کرتے اور سلطنت میں صدر نشین تھے کہ قانون کے مطابق وشتی ملکہ سے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اکسویرس بادشاہ کا حکم جو خواجہ سراؤں کی معرفت ملا نہیں مانا ہے۔ اور مموکان نے بادشاہ اور امیروں کے حضور جواب دیا کہ وشتی ملکہ نے فقط بادشاہ ہی کا نہیں بلکہ سب امراء اور سب لوگوں کا بھی جو اکسویرس بادشاہ کے کل صوبوں میں ہیں قصور کیا ہے، کیونکہ ملکہ کی یہ بات باہر سب عورتوں تک پہنچے گی، جس سے ان کے شوہر ان کی نظر میں ذلیل ہو جائیں گے۔ جب یہ خبر پھیلے گی کہ اکسویرس بادشاہ نے حکم دیا کہ وشتی ملکہ اس کے حضور لائی جائے پر وہ نہ آئی، اور آج کے دن فارس اور مادی کی سب بیگمیں جو ملکہ کی بات سن چکی ہیں، بادشاہ کے سب امراء سے ایسا ہی کہنے لگیں گی۔ یوں بہت حقارت اور طیش پیدا ہوگا۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو اس کی طرف سے شاہی فرمان نکلے اور وہ فارسیوں اور مادیوں کے آئین میں مدرج ہو تاکہ بدلا نہ جائے کہ وشتی اکسویرس بادشاہ کے حضور پھر کبھی نہ آئے، اور بادشاہ اس کا شاہانہ رتبہ کسی اور کو جو اس سے بہتر ہے عنایت کرے۔ اور جب بادشاہ کا فرمان جسے وہ صادر کرے گا اس کی ساری سلطنت میں جو بڑی ہے شہرت پائے گا، تو سب بیویاں اپنے اپنے شوہر کی کیا بڑا کیا چھوٹا عزت کریں گی۔ یہ بات بادشاہ اور امراء کو پسند آئی، اور بادشاہ نے مموکان کے کہنے کے مطابق کیا، کیونکہ اس نے سب شاہی صوبوں میں صوبہ صوبہ کے حروف اور قوم قوم کی بولی کے مطابق خط بھیج دیے کہ ہر مرد اپنے گھر میں حکومت کرے اور اپنی قوم کی زبان میں اس کا چرچا کرے۔ دوسرا باب۔ ان باتوں کے بعد جب اکسویرس بادشاہ کا غضب ٹھنڈا ہوا تو اس نے وشتی کو اور جو کچھ اس نے کیا تھا اور جو کچھ اس کے خلاف حکم ہوا تھا یاد کیا۔ تب بادشاہ کے ملازم جو اس کی خدمت کرتے تھے کہنے لگے کہ بادشاہ کے لیے جوان خوبصورت کنواریاں ڈھونڈی جائیں، اور بادشاہ اپنی مملکت کے سب صوبوں میں منصب داروں کو مقرر کرے تاکہ وہ سب جوان خوبصورت کنواریوں کو قصر سوسن کے بیچ حرم سرا میں اکٹھا کر کے بادشاہ کے خواجہ سرا ہیجا کے سپرد کریں، جو عورتوں کا محافظ ہے، اور طہارت کے لیے ان کا سامان ان کو دیا جائے، اور جو کنواری بادشاہ کو پسند ہو وہ وشتی کی جگہ ملکہ ہو۔ یہ بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اور قصر سوسن میں ایک یہودی تھا جس کا نام مردکی تھا، جو یائر بن سمئی بن قیس کا بیٹا تھا جو بنیامینی تھا، اور یروشلم سے ان اسیروں کے ساتھ گیا تھا جو شاہ یہودا یکونیا کے ساتھ اسیری میں گئے تھے، جن کو شاہ بابل نبوکت نظر
اسیر کر کے لے گیا تھا، اس نے اپنے چچا کی بیٹی حدثہ یعنی آستر کو پالا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ نہ تھے اور وہ لڑکی حسین اور خوبصورت تھی، اور جب اس کے ماں باپ مر گئے تو مردکی نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا۔ سو ایسا ہوا کہ جب بادشاہ کا حکم اور فرمان سننے میں آیا اور بہت سی کنواریاں قصر سوسن میں اکٹھی ہو کر ہیجا کے سپرد ہوئیں، تو آستر بھی بادشاہ کے محل میں پہنچائی گئی اور عورتوں کے محافظ ہیجا کے سپرد ہوئی، اور وہ لڑکی اسے پسند آئی اور اس نے اس پر مہربانی کی اور فوراً اسے شاہی محل میں سے طہارت کے لیے اس کے سامان اور کھانے کے حصے اور ایسی 7 سہیلیاں جو اس کے لائق تھیں اسے دیں، اور اسے اور اس کی سہیلیوں کو حرم سرا کی سب سے اچھی جگہ میں لے جا کر رکھا۔ آستر نے نہ اپنی قوم نہ اپنا خاندان ظاہر کیا، کیونکہ مردکی نے اسے تاکید کر دی تھی کہ نہ بتائے، اور مردکی ہر روز حرم سرا کے صحن کے آگے پھرتا تھا تاکہ دریافت کرے کہ آستر کیسی ہے اور اس کا کیا حال ہوگا۔ جب ایک ایک کنواری کی باری آئی کہ عورتوں کے دستور کے مطابق 12 مہینے کی صفائی کے بعد اکسویرس بادشاہ کے پاس جائے، کیونکہ اتنے ہی دن ان کی طہارت میں لگ جاتے تھے، یعنی 6 مہینے مر کا تیل لگانے میں اور 6 مہینے عطر اور عورتوں کی صفائی کی چیزوں کے لگانے میں، تب اس طرح سے وہ کنواری بادشاہ کے پاس جاتی تھی کہ جو کچھ وہ چاہتی کہ حرم سرا سے بادشاہ کے محل میں لے جائے وہ اس کو دیا جاتا تھا۔ شام کو وہ جاتی تھی اور صبح کو لوٹ کر دوسرے حرم سرا میں بادشاہ کے خواجہ سرا ششجز کے سپرد ہو جاتی تھی جو حرموں کا محافظ تھا۔ وہ بادشاہ کے پاس پھر نہیں جاتی تھی، مگر جب بادشاہ اسے چاہتا تب وہ نام لے کر بلائی جاتی تھی۔ جب مردکی کے چچا ابھی خیل کی بیٹی آستر، جسے مردکی نے اپنی بیٹی کر کے رکھا تھا، بادشاہ کے پاس جانے کی باری آئی تو جو کچھ بادشاہ کے خواجہ سرا اور عورتوں کے محافظ ہیجا نے ٹھہرایا تھا اس کے سوا اس نے اور کچھ نہ مانگا، اور آستر ان سب کی جن کی نگاہ اس پر پڑی منظور نظر ہوئی۔ سو آستر اکسویرس بادشاہ کے پاس اس کے شاہی محل میں اس کی سلطنت کے 7ویں سال کے 10ویں مہینے میں، جو تبت کا مہینہ ہے، پہنچائی گئی، اور بادشاہ نے آستر کو سب عورتوں سے زیادہ پیار کیا اور وہ اس کی نظر میں ان سب کنواریوں سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ ٹھہری۔ پس اس نے شاہی تاج اس کے سر پر رکھ دیا اور وشتی کی جگہ اسے ملکہ بنایا، اور بادشاہ نے اپنے سب امراء اور ملازموں کے لیے ایک بڑی ضیافت یعنی آستر کی ضیافت کی اور صوبوں میں معافی کی اور شاہی کرم کے مطابق انعام بانٹے۔ اور جب کنواریاں دوسری بار اکٹھی کی گئیں تو مردکی بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور آستر نے نہ تو اپنے خاندان اور نہ اپنی قوم کا پتہ دیا تھا، جیسا مردکی نے اسے تاکید کر دی تھی، اس لیے کہ آستر مردکی کا حکم ایسا ہی مانتی تھی جیسا اس وقت جب وہ اس کے ہاں پرورش پا رہی تھی۔ انہی دنوں میں جب مردکی بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا کرتا تھا، بادشاہ کے خواجہ سراؤں میں سے جو دروازہ پر پہرا دیتے تھے 2 شخصوں یعنی بگتان اور ترش نے بگڑ کر چاہا کہ اکسویرس بادشاہ پر ہاتھ چلائیں۔ یہ بات مردکی کو معلوم ہوئی اور اس نے آستر ملکہ کو بتائی، اور آستر نے مردکی کا نام لے کر بادشاہ کو خبر دی۔ جب اس معاملہ کی تحقیقات کی گئی اور وہ بات ثابت ہوئی تو وہ دونوں ایک درخت پر لٹکا دیے گئے، اور یہ بادشاہ کے سامنے تواریخ کی کتاب میں لکھ لیا گیا۔ 3 باب۔ ان باتوں کے بعد
اکسویرس بادشاہ نے اجاجی ہمداتا کے بیٹے حامان کو ممتاز اور سرفراز کیا اور اس کی کرسی کو سب امراء سے جو اس کے ساتھ تھے برتر کیا، اور بادشاہ کے سب ملازم جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے حامان کے آگے جھک کر اس کی تعظیم کرتے تھے، کیونکہ بادشاہ نے اس کے بارے میں ایسا ہی حکم کیا تھا، پر مردکی نہ جھکتا نہ اس کی تعظیم کرتا تھا۔ تب بادشاہ کے ملازموں نے جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے مردکی سے کہا، تو کیوں بادشاہ کے حکم کو توڑتا ہے؟ جب وہ اس سے روز کہتے رہے اور اس نے ان کی نہ مانی، تو انہوں نے حامان کو بتا دیا تاکہ دیکھیں کہ مردگی کی بات چلے گی یا نہیں، کیونکہ اس نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں یہودی ہوں۔ جب حامان نے دیکھا کہ مردکی نہ جھکتا نہ میری تعظیم کرتا ہے، تو حامان غصہ سے بھر گیا، لیکن فقط مردکی ہی پر ہاتھ چلانا اپنی شان سے نیچے سمجھا، کیونکہ انہوں نے اسے مردکی کی قوم بتا دی تھی۔ اس لیے حامان نے چاہا کہ مردکی کی قوم یعنی سب یہودیوں کو جو اکسویرس کی پوری مملکت میں رہتے تھے ہلاک کرے، اور اکسویرس بادشاہ کی سلطنت کے 12ویں برس کے پہلے مہینے سے جو نسان مہینہ ہے، وہ روز بروز اور ماہ بماہ 12ویں مہینے یعنی ادار کے مہینے تک حامان کے سامنے پور یعنی کرہ ڈالتے رہے۔ اور حامان نے اکسویرس بادشاہ سے عرض کی کہ حضور کی مملکت کے سب صوبوں میں ایک قوم سب قوموں کے درمیان پراگندہ اور پھیلی ہوئی ہے، اس کے دستور ہر قوم سے نرالے ہیں اور وہ بادشاہ کے قوانین نہیں مانتے، سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان کو ہلاک کرنے کا حکم لکھا جائے، اور میں تحصیلداروں کے ہاتھ میں شاہی خزانوں میں داخل کرنے کے لیے چاندی کے 10,000 توڑے دوں گا۔ اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر یہودیوں کے دشمن اجاجی ہمداتا کے بیٹے حامان کو دی، اور بادشاہ نے حامان سے کہا کہ وہ چاندی تجھے بخشی گئی اور وہ لوگ بھی، تاکہ جو تجھے اچھا معلوم ہو ان سے کرے۔ تب بادشاہ کے منشی پہلے مہینے کی 13ویں تاریخ کو بلائے گئے، اور جو کچھ حامان نے بادشاہ کے نوابوں اور ہر صوبہ کے حاکموں اور قوم کے سرداروں کو حکم کیا اس کے مطابق لکھا گیا۔ صوبہ صوبہ کے حروف اور قوم قوم کی زبان میں شاہ اکسویرس کے نام سے یہ لکھا گیا، اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر کی گئی، اور ہر کاروں کے ہاتھ بادشاہ کے سب صوبوں میں خط بھیجے گئے کہ 12ویں مہینے یعنی ادار کے مہینے کی 13ویں تاریخ کو سب یہودیوں کو، کیا جوان کیا بڈھے کیا بچے کیا عورتیں، ایک ہی دن میں ہلاک اور قتل کریں اور نابود کر دیں، اور ان کا مال لوٹ لیں۔ اس تحریر کی ایک ایک نقل سب قوموں کے لیے شائع کی گئی کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبہ میں کیا جائے تاکہ اس دن کے لیے تیار ہو جائیں۔ بادشاہ کے حکم سے ہر کارے فوراً روانہ ہوئے، اور وہ حکم قصر سوسن میں دیا گیا، اور بادشاہ اور حامان مے نوشی کرنے کو بیٹھ گئے، پر سوسن شہر پریشان تھا۔ چوتھا باب۔ جب مردکی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا، تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا، اور بلند اور پردرد آواز سے چلانے لگا، اور وہ بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے بھی آیا، کیونکہ ٹاٹ پہنے کوئی بادشاہ کے پھاٹک کے اندر جانے نہ پاتا تھا۔ اور ہر صوبہ میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا، یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ زاری اور نوحہ شروع ہو گیا۔
اور بتیرے ٹاٹ پہنے راکھ میں پڑ گئے، اور آستر کی سہیلیوں اور اس کے خواجہ سراؤں نے آ کر اسے خبر دی۔ تب ملکہ بہت غمگین ہوئی اور اس نے کپڑے بھیجے کہ مردکی کو پہنائیں اور ٹاٹ اس پر سے اتار لیں، پر اس نے ان کو نہ لیا۔ تب آستر نے بادشاہ کے خواجہ سراؤں میں سے ہتاک کو، جسے اس نے آستر کے پاس حاضر رہنے کو مقرر کیا تھا، بلوایا اور اسے تاکید کی کہ مردکی کے پاس جا کر دریافت کرے کہ یہ کیا بات ہے اور کس سبب سے ہے۔ سو ہتاک نکل کر شہر کے چوک میں جو بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے تھا، مردکی کے پاس گیا۔ تب مردکی نے اپنی پوری سرگزشت اور روپے کی وہ ٹھیک رقم اسے بتائی جسے حامان نے یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے بادشاہ کے خزانوں میں داخل کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور اس فرمان کی تحریر کی ایک نقل بھی جو ان کو ہلاک کرنے کے لیے سوسن میں دی گئی تھی اسے دی، تاکہ اسے آستر کو دکھائے اور بتائے اور اسے تاکید کرے کہ بادشاہ کے حضور جا کر اس سے منت کرے اور اس کے حضور اپنی قوم کے لیے درخواست کرے۔ چنانچہ ہتاک نے آ کر آستر کو مردکی کی باتیں کہہ سنائیں۔ تب آستر ہتاک سے بات کرنے لگی اور اسے مردکی کے لیے یہ پیغام دیا کہ بادشاہ کے سب ملازم اور بادشاہی صوبوں کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت بے بلائے بادشاہ کی بارگاہ اندرونی میں جائے، اس کے لیے بس ایک ہی قانون ہے کہ وہ مارا جائے، سوا اس کے جس کے لیے بادشاہ سونے کا عصا اٹھائے تاکہ وہ جیتا رہے۔ لیکن 30 دن ہوئے کہ میں بادشاہ کے حضور نہیں بلائی گئی۔ انہوں نے مردکی سے آستر کی باتیں کہیں۔ تب مردکی نے ان سے کہا کہ آستر کے پاس یہ جواب لے جائیں کہ تو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کہ سب یہودیوں میں سے تو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ تب آستر نے ان کو مردکی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مردکی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ 5واں باب۔ اور تیسرے دن ایسا ہوا کہ آستر شاہانہ لباس پہن کر شاہی محل کی بارگاہ اندرونی میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور بادشاہ اپنے شاہی محل میں اپنے تخت سلطنت پر قصر کے مقابل کے دروازہ پر بیٹھا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے آستر ملکہ کو بارگاہ میں کھڑی دیکھا تو وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہری، اور بادشاہ نے وہ سنیلا عصا جو اس کے ہاتھ میں تھا آستر کی طرف بڑھایا۔ سو آستر نے نزدیک جا کر عصا کی نوک کو چھوا۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، آستر ملکہ، تو کیا چاہتی ہے اور کس چیز کی درخواست کرتی ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ تجھے بخشی جائے گی۔ آستر نے عرض کی، اگر بادشاہ کو منظور ہو تو بادشاہ اس جشن میں جو میں نے اس کے لیے تیار کیا ہے حامان کو ساتھ لے کر آج تشریف لائے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ حامان کو جلد لاؤ تاکہ آستر کے کہے کے موافق کیا جائے۔
سو بادشاہ اور حامان اس جشن میں آئے جس کی تیاری آستر نے کی تھی، اور بادشاہ نے جشن میں مے نوشی کے وقت آستر سے پوچھا کہ تیرا کیا سوال ہے، وہ منظور ہوگا، تیری کیا درخواست ہے، آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی۔ آستر نے جواب دیا، میرا سوال اور میری درخواست یہ ہے، اگر میں بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو کہ میرا سوال قبول اور میری درخواست پوری کرے، تو بادشاہ اور حامان میرے جشن میں جو میں ان کے لیے تیار کروں گی آئیں، اور کل جیسا بادشاہ نے ارشاد کیا ہے میں کروں گی۔ اس دن حامان شادمان اور خوش ہو کر نکلا، پر جب حامان نے بادشاہ کے پھاٹک پر مردکی کو دیکھا کہ اس کے لیے نہ کھڑا ہوا نہ ہٹا، تو حامان مردکی کے خلاف غصہ سے بھر گیا۔ تو بھی حامان اپنے آپ کو ضبط کر کے گھر گیا اور لوگ بھیج کر اپنے دوستوں کو اور اپنی بیوی زرش کو بلوایا، اور حامان اس کے آگے اپنی شان و شوکت اور فرزندوں کی کثرت کا قصہ کہنے لگا، اور کس کس طرح بادشاہ نے اس کی ترقی کی اور اس کو عمرہ اور بادشاہی ملازموں سے زیادہ سرفراز کیا۔ حامان نے یہ بھی کہا، دیکھو آستر ملکہ نے سوا میرے کسی کو بادشاہ کے ساتھ اپنے جشن میں جو اس نے تیار کیا تھا آنے نہ دیا، اور کل کے لیے بھی اس نے بادشاہ کے ساتھ مجھے دعوت دی ہے۔ تو بھی جب تک مردکی یہودی مجھے بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا دکھائی دیتا ہے، ان باتوں سے مجھے کچھ حاصل نہیں۔ تب اس کی بیوی زرش اور اس کے سب دوستوں نے اس سے کہا کہ 50 ہاتھ اونچی سولی بنائی جائے، اور کل بادشاہ سے عرض کر کہ مردکی اس پر چڑھایا جائے، تب خوشی خوشی بادشاہ کے ساتھ جشن میں جانا۔ یہ بات حامان کو پسند آئی اور اس نے ایک سولی بنوائی۔ چھٹا باب۔ اس رات بادشاہ کو نیند نہ آئی، سو اس نے تواریخ کی کتابوں کے لانے کا حکم دیا، اور وہ بادشاہ کے حضور پڑھی گئیں، اور یہ لکھا ملا کہ مردکی نے دربانوں میں سے بادشاہ کے 2 خواجہ سراؤں بگتانہ اور ترش کی مخبری کی تھی، جو اکسویرس بادشاہ پر ہاتھ چلانا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے کہا، اس کے لیے مردکی کی کیا عزت و حرمت کی گئی ہے۔ بادشاہ کے ملازموں نے جو اس کی خدمت کرتے تھے کہا کہ اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، اور بادشاہ نے پوچھا کہ بارگاہ میں کون حاضر ہے۔ ادھر حامان شاہی محل کی بیرونی بارگاہ میں آیا ہوا تھا کہ مردکی کو اس سولی پر چڑھانے کے لیے جو اس نے اس کے لیے تیار کی تھی بادشاہ سے عرض کرے۔ سو بادشاہ کے ملازموں نے اس سے کہا، حضور بارگاہ میں حامان کھڑا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا، اسے اندر آنے دو۔ سو حامان اندر آیا، اور بادشاہ نے اس سے کہا، جس کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس شخص سے کیا کیا جائے۔ حامان نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ سے زیادہ بادشاہ کس کی تعظیم کرنا چاہتا ہوگا۔ سو حامان نے بادشاہ سے کہا کہ اس شخص کے لیے جس کی تعظیم بادشاہ کو منظور ہو، شاہانہ لباس جسے بادشاہ پہنتا ہے، اور وہ گھوڑا جو بادشاہ کی سواری کا ہے، اور شاہی تاج جو اس کے سر پر رکھا جاتا ہے لایا جائے، اور وہ لباس اور وہ گھوڑا بادشاہ کے سب سے اعلیٰ نسب عمرا میں سے ایک کے ہاتھ میں سپرد ہوں، تاکہ اس لباس سے اس شخص کو ملبس کریں جس کی تعظیم بادشاہ کو منظور ہے، اور اسے اس گھوڑے پر سوار کر کے شہر کی شہر عام میں پھرائیں، اور اس کے آگے آگے منادی کریں کہ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ تب بادشاہ نے حامان سے کہا
جلدی کر اور اپنے کہے کے مطابق وہ لباس اور گھوڑا لے، اور مرد کی یہودی سے جو بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا ہے ایسا ہی کر، جو کچھ تو نے کہا ہے اس میں کچھ بھی کمی نہ ہونے پائے۔ سو حامان نے وہ لباس اور گھوڑا لیا اور مردگی کو ملبس کر کے گھوڑے پر سوار شہر کے شہر عام میں پھرایا، اور اس کے آگے آگے منادی کرتا گیا کہ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ اور مردکی تو پھر بادشاہ کے پھاٹک پر لوٹ آیا، پر حامان آزردہ اور سر ڈھکے ہوئے جلدی جلدی اپنے گھر گیا۔ اور حامان نے اپنی بیوی زرش اور اپنے سب دوستوں کو ایک ایک بات جو اس پر گزری تھی بتائی۔ تب اس کے دانش مندوں اور اس کی بیوی زرش نے اس سے کہا، اگر مردکی جس کے آگے تو پست ہونے لگا ہے یہودی نسل میں سے ہے تو اس پر غالب نہ ہوگا، بلکہ اس کے آگے ضرور پست ہوتا جائے گا۔ اور اس سے ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ کے خواجہ سرا آ گئے اور حامان کو اس جشن میں لے جانے کی جلدی کی جسے آستر نے تیار کیا تھا۔ 7واں باب۔ سو بادشاہ اور حامان آئے کہ آستر ملکہ کے ساتھ کھائیں پئیں، اور بادشاہ نے دوسرے دن ضیافت پر مے نوشی کے وقت آستر سے پھر پوچھا، آستر ملکہ تیرا کیا سوال ہے وہ منظور ہوگا، اور تیری کیا درخواست ہے آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی۔ آستر ملکہ نے جواب دیا، اے بادشاہ، اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو تو میرے سوال پر میری جان بخشی ہو، اور میری درخواست پر میری قوم مجھے ملے، کیونکہ میں اور میرے لوگ ہلاک اور قتل کیے جانے اور نیست و نابود ہونے کو بیچ دیے گئے ہیں۔ اگر ہم لوگ غلام اور لونڈیاں بننے کے لیے بیچ ڈالے جاتے تو میں چپ رہتی، اگرچہ اس دشمن کو بادشاہ کے نقصان کا معاوضہ دینے کا مقدور نہ ہوتا۔ تب اکسویرس بادشاہ نے آستر ملکہ سے کہا، وہ کون ہے اور کہاں ہے جس نے اپنے دل میں ایسا خیال کرنے کی جرت کی؟ آستر نے کہا، وہ مخالف اور وہ دشمن یہی خبیث حامان ہے۔ تب حامان بادشاہ اور ملکہ کے حضور ہراساں ہوا، اور بادشاہ غضبناک ہو کر مے نوشی سے اٹھا اور محل کے باغ میں چلا گیا، اور حامان آستر ملکہ سے اپنی جان بخشی کی درخواست کرنے کو اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے میرے خلاف بدی کی ٹھان لی ہے۔ اور بادشاہ محل کے باغ سے لوٹ کر مے نوشی کی جگہ آیا، اور حامان اس تخت کے اوپر جس پر آستر بیٹھی تھی پڑا تھا۔ تب بادشاہ نے کہا، کیا یہ گھر ہی میں میرے سامنے ملکہ پر جبر کرنا چاہتا ہے؟ اس بات کا بادشاہ کے منہ سے نکلنا تھا کہ انہوں نے حامان کا منہ ڈھانک دیا۔ پھر ان خواجہ سراؤں میں سے جو خدمت کرتے تھے ایک خواجہ سرا خربونہ نے عرض کی کہ حضور، اس کے علاوہ حامان کے گھر میں وہ 50 ہاتھ اونچی سولی کھڑی ہے جس کو حامان نے مردکی کے لیے تیار کیا، جس نے بادشاہ کے فائدہ کی بات بتائی۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اسے اس پر ٹانگ دو۔ سو انہوں نے حامان کو اسی سولی پر جو اس نے مردگی کے لیے تیار کی تھی ٹانگ دیا۔ تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ 8واں باب۔ اسی دن اکسویرس بادشاہ نے یہودیوں کے دشمن حامان کا گھر آستر ملکہ کو بخشا، اور مردکی بادشاہ کے سامنے آیا، کیونکہ آستر نے بتا دیا تھا کہ اس کا اس سے کیا رشتہ تھا۔ اور بادشاہ نے اپنی انگوٹھی جو اس نے حامان سے لے لی تھی اتار کر مردکی کو دی،
اور آستر نے مردکی کو حامان کے گھر پر مختار بنا دیا۔ اور آستر نے پھر بادشاہ کے حضور عرض کی اور اس کے قدموں پر گری اور آنسو بہا بہا کر اس کی منت کی کہ حامان اجاجی کی بدخواہی اور سازش کو جو اس نے یہودیوں کے برخلاف کی تھی باطل کر دے۔ تب بادشاہ نے آستر کی طرف سنیلا عصا بڑھایا، سو آستر بادشاہ کے حضور اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر بادشاہ کو منظور ہو اور میں اس کی نظر میں مقبول ہوں اور یہ بات بادشاہ کو مناسب معلوم ہو اور میں اس کی نگاہ میں پیاری ہوں، تو ان فرمانوں کو منسوخ کرنے کو لکھا جائے جن کو اجاجی حمداتا کے بیٹے حامان نے ان سب یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے جو بادشاہ کے سب صوبوں میں بستے ہیں تجویز کیا تھا، کیونکہ میں اس بلا کو جو میری قوم پر نازل ہوگی کیوں کر دیکھ سکتی ہوں، یا کیسے میں اپنے رشتہ داروں کی ہلاکت دیکھ سکتی ہوں۔ تب اخشویرس بادشاہ نے آستر ملکہ اور مردکی یہودی سے کہا کہ دیکھو، میں نے حامان کا گھر آستر کو بخشا ہے اور اسے انہوں نے سولی پر ٹانگ دیا ہے، اس لیے کہ اس نے یہودیوں پر ہاتھ چلایا۔ تم بھی بادشاہ کے نام سے یہودیوں کو جیسا چاہتے ہو لکھو اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی سے مہر کرو، کیونکہ جو نوشتہ بادشاہ کے نام سے لکھا جاتا ہے اس پر بادشاہ کی انگوٹھی سے مہر کی جاتی ہے، اسے کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ سو اسی وقت تیسرے مہینے یعنی سیوان مہینے کی 23ویں تاریخ کو بادشاہ کے منشی طلب کیے گئے، اور جو کچھ مردکی نے ہندوستان سے کوش تک 127 صوبوں کے یہودیوں اور نوابوں اور حاکموں اور صوبوں کے امیروں کو حکم دیا، وہ سب ہر صوبہ کو اسی کے حروف اور ہر قوم کو اسی کی زبان اور یہودیوں کو ان کے حروف اور ان کی زبان کے مطابق لکھا گیا، اور اس نے اخشویرس بادشاہ کے نام سے خط لکھے اور بادشاہ کی انگوٹھی سے ان پر مہر کی اور ان کو سوار ہرکاروں کے ہاتھ روانہ کیا جو عمدہ نسل کے تیز رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان میں بادشاہ نے یہودیوں کو جو ہر شہر میں تھے اجازت دی کہ اکٹھے ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے مقابلہ پر اڑ جائیں، اور اس قوم اور اس صوبہ کی ساری فوج کو جو ان پر اور ان کے چھوٹے بچوں اور بیویوں پر حملہ آور ہو ہلاک اور قتل کریں اور نیست و نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں۔ یہ اخشویرس بادشاہ کے سب صوبوں میں 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو ایک ہی دن میں ہو۔ اس تحریر کی ایک ایک نقل سب قوموں کے لیے اشاعہ کی گئی کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبہ میں کیا جائے تاکہ یہودی اس دن اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام لینے کو تیار رہیں۔ سو وہ ہرکارے جو تیز رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار تھے روانہ ہوئے اور بادشاہ کے حکم کی وجہ سے تیز نکلے چلے گئے، اور وہ فرمان کسر سوسن میں دیا گیا، اور مردکی بادشاہ کے حضور سے آسمانی اور سفید رنگ کا شاہانہ لباس اور سونے کا ایک بڑا تاج اور کتانی اور ارغوانی خلعت پہنے نکلا، اور سوسن شہر نے نعرہ مارا اور خوشی منائی۔ یہودیوں کو رونق اور خوشی اور شادمانی اور عزت حاصل ہوئی، اور ہر صوبہ اور ہر شہر میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور اس کا فرمان پہنچا، یہودیوں کو خرمی اور شادمانی اور عید اور خوشی کا دن نصیب ہوا، اور اس ملک کے لوگوں میں سے بتیرے یہودی ہو گئے، کیونکہ یہودیوں کا خوف ان پر چھا گیا تھا۔ 9واں باب۔ اب 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو
جب بادشاہ کے حکم اور فرمان پر عمل کرنے کا وقت نزدیک آیا اور اس دن یہودیوں کے دشمنوں کو ان پر غالب ہونے کی امید تھی، حالانکہ برعکس اس کے یہ ہوا کہ یہودیوں نے اپنے نفرت کرنے والوں پر غلبہ پایا، تو اخشویرس بادشاہ کے سب صوبوں کے یہودی اپنے اپنے شہر میں اکٹھے ہوئے کہ ان پر جو ان کا نقصان چاہتے تھے ہاتھ چلائیں، اور کوئی آدمی ان کا سامنا نہ کر سکا، کیونکہ ان کا خوف سب قوموں پر چھا گیا تھا، اور صوبوں کے سب امیروں اور نوابوں اور حاکموں اور بادشاہ کے کارگزاروں نے یہودیوں کی مدد کی، اس لیے کہ مردکی کا روب ان پر چھا گیا تھا، کیونکہ مردکی شاہی محل میں معزز تھا اور سب صوبوں میں اس کی شہرت پھیل گئی تھی، اس لیے کہ یہ مرد یعنی مردکی بڑھتا ہی چلا گیا، اور یہودیوں نے اپنے سب دشمنوں کو تلوار کی دھار سے کاٹ ڈالا اور قتل اور ہلاک کیا، اور اپنے نفرت کرنے والوں سے جو چاہا کیا۔ اور قصر سوسن میں یہودیوں نے 500 آدمیوں کو قتل اور ہلاک کیا، اور پرشنداتا اور دلفون اور اسپاتا اور پورتا اور عدلیہ اور اردتا اور پرمنشتا اور اریسی اور اردی اور وزاتا یعنی یہودیوں کے دشمن حامان بن حمداتا کے 10 بیٹوں کو انہوں نے قتل کیا، پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ اسی دن ان لوگوں کا شمار جو قصر سوسن میں قتل ہوئے بادشاہ کے حضور پہنچایا گیا، اور بادشاہ نے آستر ملکہ سے کہا کہ یہودیوں نے قصر سوسن ہی میں 500 آدمیوں اور حامان کے 10 بیٹوں کو قتل اور ہلاک کیا ہے، تو بادشاہ کے باقی صوبوں میں انہوں نے کیا کچھ نہ کیا ہوگا۔ اب تیرا کیا سوال ہے وہ منظور ہوگا، اور تیری اور کیا درخواست ہے وہ پوری کی جائے گی۔ آستر نے کہا، اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان یہودیوں کو جو سوسن میں ہیں اجازت ملے کہ آج کے فرمان کے موافق کل بھی کریں، اور حامان کے 10 بیٹے سولی پر چڑھائے جائیں۔ سو بادشاہ نے حکم دیا کہ ایسا ہی کیا جائے، اور سوسن میں اس فرمان کا اعلان کیا گیا، اور حامان کے 10 بیٹوں کو انہوں نے ٹانگ دیا۔ اور وہ یہودی جو سوسن میں رہتے تھے ادار مہینے کی 14ویں تاریخ کو اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے سوسن میں 300 آدمیوں کو قتل کیا، پر لوٹ کے مال کو ہاتھ نہ لگایا۔ اور باقی یہودی جو بادشاہ کے صوبوں میں رہتے تھے اکٹھے ہو کر اپنی اپنی جان بچانے کے لیے مقابلہ کو اڑ گئے، اور اپنے دشمنوں سے آرام پایا، اور اپنے نفرت کرنے والوں میں سے 75,000 کو قتل کیا، پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ یہ ادار مہینے کی 13ویں تاریخ تھی، اور اسی کی 14ویں تاریخ کو انہوں نے آرام کیا اور اسے ضیافت اور خوشی کا دن ٹھہرایا۔ پر وہ یہودی جو سوسن میں تھے اس کی 13ویں اور 14ویں تاریخ کو اکٹھے ہوئے، اور اس کی 15ویں تاریخ کو آرام کیا اور اسے ضیافت اور خوشی کا دن ٹھہرایا۔ اس لیے دیہاتی یہودی جو بے فصیل بستیوں میں رہتے ہیں ادار مہینے کی 14ویں تاریخ کو شادمانی اور ضیافت کا اور خوشی کا اور ایک دوسرے کو تحفے بھیجنے کا دن مانتے ہیں۔ اور مردکی نے یہ سب احوال لکھ کر ان یہودیوں کو جو اخشویرس بادشاہ کے سب صوبوں میں کیا نزدیک کیا دور رہتے تھے خط بھیجے، تاکہ ان کو تاکید کرے کہ وہ ادار مہینے کی 14ویں تاریخ کو اور اسی کی 15ویں تاریخ کو سال بسال ایسے دنوں کی طرح مانے جن میں یہودیوں کو اپنے دشمنوں سے چین ملا، اور وہ مہینے ان کے لیے غم سے شادمانی میں اور ماتم سے خوشی کے دن میں مبدل ہوں۔ اس لیے وہ ان کو ضیافت اور خوشی اور آپس میں تحفے بھیجنے اور غریبوں کو خیرات دینے کے دن ٹھہرائیں۔ یہودیوں نے جیسا شروع کیا تھا اور جیسا مردکی نے ان کو لکھا تھا
ویسا ہی کرنے کا ذمہ لیا، کیونکہ اجاجی حمداتا کے بیٹے امان سب یہودیوں کے دشمن نے یہودیوں کے خلاف ان کو ہلاک کرنے کی تدبیر کی تھی، اور اس نے پور یعنی کرہ ڈالا تھا کہ ان کو نابود اور ہلاک کرے۔ پر جب وہ معاملہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو اس نے خطوں کے ذریعے سے حکم کیا کہ وہ بری تجویز جو اس نے یہودیوں کے برخلاف کی تھی الٹی اسی ہی کے سر پر پڑے، اور وہ اور اس کے بیٹے سولی پر چڑھائے جائیں۔ اس لیے انہوں نے ان دنوں کو پور کے نام کے سبب سے پوریم کہا۔ سو اس خط کی سب باتوں کے سبب سے اور جو کچھ انہوں نے اس معاملہ میں خود دیکھا تھا اور جو ان پر گزرا تھا اس کے سبب سے بھی یہودیوں نے ٹھہرا دیا، اور اپنے اوپر اور اپنی نسل کے لیے اور ان سبوں کے لیے جو ان کے ساتھ مل گئے تھے یہ ذمہ لیا، تاکہ بات اٹل ہو جائے کہ وہ اس خط کی تحریر کے مطابق ہر سال ان دونوں دنوں کو مقررہ وقت پر مانیں گے، اور یہ دن پشت در پشت ہر خاندان اور صوبہ اور شہر میں یاد رکھے اور مانے جائیں گے، اور پوریم کے دن یہودیوں میں کبھی موقوف نہ ہوں گے، نہ ان کی یادگار ان کی نسل سے جاتی رہے گی۔ اور ابھی خیل کی بیٹی آستر ملکہ اور یہودی مردکی نے پوریم کے باپ کے خط پر زور دینے کے لیے پورے اختیار سے لکھا، اور اس نے سلامتی اور سچائی کی باتیں لکھ کر اکسویرس کی مملکت کے 127 صوبوں میں سب یہودیوں کے پاس خط بھیجے، تاکہ پوریم کے ان دنوں کو ان کے مقررہ وقت کے لیے برقرار کرے، جیسا یہودی مردکی اور آستر ملکہ نے ان کو حکم کیا تھا، اور جیسا انہوں نے اپنے اور اپنی نسل کے لیے روزہ رکھنے اور ماتم کرنے کے بارے میں ٹھہرایا تھا۔ اور آستر کے حکم سے پوریم کی ان رسموں کی تصدیق ہوئی اور یہ کتاب میں لکھ لیا گیا۔ 10واں باب۔ اور اکسویرس بادشاہ نے زمین پر اور سمندر کے جزیروں پر خراج مقرر کیا، اور اس کے زور اور اقتدار کے سب کام اور مردگی کی عظمت کا مفصل حال، جہاں تک بادشاہ نے اسے ترقی دی تھی، کیا وہ مادی اور فارس کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ کیونکہ یہودی مردکی اکسویرس بادشاہ سے دوسرے درجہ پر تھا، اور سب یہودیوں میں معزز اور اپنے بھائیوں کی ساری جماعت میں مقبول تھا، اور اپنی قوم کا خیر خواہ رہا، اور اپنی ساری اولاد سے سلامتی کی باتیں کرتا تھا۔ آمین ثم آمین۔